بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر کے اندر ہم ڈی سی مشینز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیکچر کے اندر ہم ایک سمپلیسٹ کیس لیں گے ڈی سی مشین کا، جو کہ ہمارے پاس ایک لینئر ڈی سی مشین ہوگی، اور اس لینئر ڈی سی مشین کے اوپر ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے جو پرنسپل آف آپریشنز ہیں وہ کس طرح سے ہیں، اور اس مشین کو ہم ایز اے موٹر اگر ایکٹ کروائیں تو کون کون سے فینامیناز کیسے اکر ہوتے ہیں، اور اگر ہم اس کو ایز اے جنریٹر ایکٹ کروائیں تو پھر مشین کس طرح سے بیہیو کرتی ہے، اور اس کے جو ڈیفرنٹ پیرامیٹرز ہیں وہ کس طرح سے بیہیو کریں گے۔ سو اس سے پہلے کہ ہم لینئر ڈی سی مشین کو ڈسکس کرنا شروع کریں، ہمارے لیے 4 لاز کا جاننا ضروری ہے، اور یہ وہ 4 لاز ہیں جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ ایک لا ہمارے پاس یہ تھا کہ اگر ایک ہمارے پاس کرنٹ کیریئنگ کنڈکٹر ہے، اس کو اگر ہم ایک میگنیٹک فیلڈ میں پلیس کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایک فورس ایگزرٹ ہوتی ہے۔ اس کو ہم نے بہت سمپلی الابوریٹ کیا تھا کہ جو ہمارے پاس ایک کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر ہے وہ اٹ سیلف ایک میگنیٹک فیلڈ بن جاتا ہے، کیونکہ لینزز لا جو ہمارے پاس امپیئرز لا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ جس وقت کنڈکٹر میں سے کرنٹ فلو کرتا ہے تو میگنیٹک فیلڈ جنریٹ کرتا ہے۔ سو جو کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر ہے وہ اٹ سیلف ایک میگنیٹ ہو گیا، اور دوسرا جو ہمارے پاس میگنیٹک فیلڈ ہوگا جس کے اندر اس کو پلیس کیا جائے تو اس کے اوپر ایک فورس ایگزرٹ ہوتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اگر دو میگنیٹک فیلڈ، دو میگنیٹس کو اگر ساتھ لے کر آئیں تو یا وہ اٹریکٹیو فورس جنریٹ کریں گے یا وہ ریپلسو فورس جنریٹ کریں گے۔ سو ایک ہمارے پاس لا یہ تھا۔ دوسرا لا ہمارے پاس یہ تھا کہ ایک جو وائر ہے اگر ہم اس کو میگنیٹک فیلڈ کے اندر موو کروائیں تو اس کے اوپر وولٹیج انڈیوس ہوتا ہے۔ یہ بھی ہمارے پاس ایک انڈائریکٹ فارم ہے جو ہمارا فیراڈیز لا ہے اس کی، کہ جس وقت ہم نے ایک وائر کو ایک میگنیٹک فیلڈ میں موو کروانا ہے تو ڈیفینیٹلی جو وائر ہے وہ ایک ٹائم ویرینگ فلکس فیل کرے گی۔ تو جس وقت ایک ٹائم ویرینگ فلکس آئے گا تو اس نے وولٹیج انڈیوس کروا دینا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس تھرڈ لا ہے وہ کرچف وولٹیج لا ہے، جس سے ہم ویل فیملیئر ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہمارے پاس فورتھ لا ہے وہ نیوٹن سیکنڈ لا ہے، کہ جو F=ma، ہم اس سے بھی ویل فیملیئر ہیں۔ اور اس کے اندر جو ایک مین چیز جو ہے وہ یہ تھی کہ جس وقت ہمارے پاس کوئی باڈی اگر کسی موشن میں جا رہی ہے تو اس کے وقت اگر کوئی اس پر فرکشن نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے تو وہ باڈی موشن میں ہی رہے گی، مین کہ اس کو موشن میں رکھنے کے لیے کوئی فورس ہمیں نہیں چاہیے ہوگی۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان لاز کو اپلائی کرتے ہوئے ایک لینئر ڈی سی مشین کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سو جو لینئر ڈی سی مشین کا سیٹ اپ ہے وہ ہمیں اس فگر کے اندر دکھایا گیا ہے، کہ اس کے اندر ہمارے پاس یہ جو پارٹ ہے یہ ہمارے پاس فرکشن لیس ریلز ہیں، جس کے اوپر ہم نے ایک کنڈکٹر رکھا ہوا ہے جو کہ فریلی موو کر سکتا ہے ان ریلز کے اوپر۔ یہاں پر ہمارے پاس ایک ریزسٹنس ہے، اور یہاں پر ہم نے ایک سوئچ رکھا ہوا ہے اس مشین کو آن کرنے کے لیے، اور یہ ہمارے پاس اپلائیڈ وولٹیج سورس ہے جو بیٹری ہے، جو کہ اس پورے سسٹم کو انرجائز کرے گی یا اس میں سے کرنٹ موو کروائے گی۔ سو اب اگر ہم اس مشین کے اوپر کرچف وولٹیج لا اپلائی کریں، اگر ہم اس سوئچ کو آن کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہوگا، اس پورے سسٹم میں سے کرنٹ فلو کرے گا۔ تو کرنٹ فلو کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو رزسٹر ہے اس کے اندر وولٹیج آئے گا، اور جو ہمارے پاس یہ جو کنڈکٹر ہے اگر یہ موو کرے گا تو اس کے اندر بھی ہمارے پاس کیا آئے گی، وولٹیج انڈیوس ہوگا۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے سوئچ کو کلوز کیا ہے، جو ہی اس سوئچ کو ہم کلوز کرتے ہیں تو یہ جو کنڈکٹر ہے یہ ابھی موشن میں نہیں ہے بلکہ اسٹیٹک ہے۔ جب یہ اسٹیٹک ہے تو یہ اس کے اوپر کوئی بھی وولٹیج انڈیوس نہیں ہو رہا۔ ایک اور چیز جو یہاں پر ہم ایکسپلین کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس کراس ہیں یہ شو کر رہے ہیں کہ یہاں پر ایک میگنیٹک فیلڈ ہے، کہ یہ جو سیٹ اپ ہے یہ ایک میگنیٹک فیلڈ کے اندر پلیس ہوا ہے۔ سو جیسے ہی ہم اس سوئچ کو کلوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس سرکٹ کے اندر کرنٹ فلو کرتا ہے۔ جب اس سرکٹ کے اندر کرنٹ فلو کرتا ہے تو انیشیلی وہ کرنٹ ہمارے پاس VB/R ہے، کیونکہ جس وقت اس کے اندر صرف ایک ہی ہمارے پاس وولٹیج ڈراپ ہے، اور وہ ہے ہمارے پاس یہ رزسٹیو وولٹیج ڈراپ۔ اب اگر آپ اس کو دیکھیں کہ جو ہی اس سسٹم میں سے کرنٹ فلو کرے گا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس کنڈکٹر ہے اس کے اندر جو ہی کرنٹ فلو کرے گا تو اس کا ایک اپنا میگنیٹک فیلڈ جنریٹ ہوگا۔ اب یہ جو میگنیٹک فیلڈ جنریٹ ہوگا
یہ جو آلریڈی ہمارے پاس بیک اپ کے اوپر میگنیٹک فیلڈ رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا اور اس کی وجہ سے ایک فورس جنریٹ ہوگی، اور اس فورس کا ہم نے فارمولا آلریڈی دیکھا ہوا ہے کہ F=IBL، اور اس کے جو ہمارے پاس فورس کی ڈائریکشن ہے وہ ہم رائٹ ہینڈ رول کے تھرو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ہماری انڈیکس فنگر لینتھ ویکٹر میں شو کر رہی ہے، مڈل فنگر ہمارے پاس فلکس کی ڈائریکشن کو شو کر رہی ہے یا میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن کو شو کر رہی ہے، تو جو تھمب ہے وہ فورس کی ڈائریکشن کو شو کرے گا۔ سو اس کیس کے اندر اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کرنٹ ہے وہ اگر ڈاؤن ورڈ موو کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس ایک فورس ایگزرٹ ہوگی اس کنڈکٹر کے اوپر جو کہ F=IBL، اور اس کی جو ڈائریکشن ہوگی وہ رائٹ سائڈ کے اوپر ہوگی۔ اس کو آپ رائٹ ہینڈ رول اپلائی کر کے ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی یہ ڈائریکشن ہے۔ اب جو ہی یہ ریلنگ موو کرنا شروع کرے گی تو ہمیں پتہ ہے کہ جس وقت ایک کنڈکٹر موو کرتا ہے ایک میگنیٹک فیلڈ کے اندر تو اس کے اوپر وولٹیج انڈیوس ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارا فیراڈیز لا ہے اس کی ایک انڈائریکٹ اپلیکیشن ہے۔ سو وہ جو وولٹیج انڈیوس ہو رہا ہے اس کی بھی ہمارے پاس جو ڈائریکشن ہے وہ اپورڈ ہوگی، اور VBL ہمارے پاس اس کا میگنیٹیوڈ ہوگا۔ سو اب جس وقت اس کے اوپر ایک وولٹیج انڈیوس ہوگا اس کنڈکٹر کے اوپر، تو اب ہم جس وقت کرچف وولٹیج لا اپلائی کریں گے تو اب جو ہمارے پاس کرنٹ ہے اس کی اپوزیشن صرف VB/R نہیں ہوگی جو کہ شروع میں ہمارے پاس تھی، کہ جسٹ ہمارے پاس جو VB/R ہے وہ اس کی اپوزیشن ہے، بلکہ اب انڈیوسڈ وولٹیج بھی یہاں پر آ گیا ہے۔ سو جو کرنٹ کی فلو کے لیے ہمارے پاس اپوزیشن آئے گی وہ ہمارے پاس کیا ہوگی، VB-E induced/R۔ سو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب جو ہی یہ مشین اسپیڈ اپ ہوگی فردر، تو اس کے اسپیڈ اپ ہونے کے ساتھ ساتھ جو انڈیوسڈ وولٹیج ہے اس کی جو میگنیٹیوڈ ہے وہ بڑا ہوتا جائے گا، اور ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ جس وقت ہمارے پاس جو VB ہے اپلائیڈ وولٹیج ہے وہ ایکول ہو جائے گا ہمارے پاس ریزسٹیو وولٹیج ڈراپ اور انڈیوسڈ وولٹیج ڈراپ کے۔ جس وقت ہمارے پاس یہ چیز ایکولنٹ ہو گئی اپلائیڈ وولٹیج کے، تو اس وقت ہمارے پاس جو اس سرکٹ میں سے کرنٹ فلو ہے وہ زیرو ہو جانا چاہیے، کیونکہ کرنٹ فلو وولٹیج ڈفرینس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جب وولٹیج ڈفرینس ہی نہیں رہا تو کرنٹ فلو ہمارے پاس زیرو ہو جانا چاہیے۔ فردر مور جس وقت ہمارے پاس اس میں سے کرنٹ فلو کر رہا تھا تو یہ جو ہمارے پاس بار ہے یہ اسپیڈ اپ ہو رہی تھی، اس کے اوپر فورس لگ رہی تھی اور یہ اسپیڈ اپ ہو رہی تھی۔ جس وقت اس میں سے کرنٹ فلو زیرو ہو گیا تو اب جو اس کے اوپر فورس ایگزرٹ ہو رہی تھی وہ بھی زیرو ہو گئی۔ اب جب فورس اس کے اوپر زیرو ہو گئی ہے تو اب جس ویلاسٹی کے ساتھ یہ کنڈکٹر موو کر رہا تھا اسی ویلاسٹی کے ساتھ یہ موو کرتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جب فورس ختم ہوئی تو یہ کنڈکٹر رک جائے، کیونکہ ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک آئیڈیل سسٹم ہے کہ فرکشن لیس سسٹم ہے جس کے اوپر اب اس کو جب موو کر رہا ہے تو کوئی فورس نہیں چاہیے۔ سو ان کنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اس مشین کا بیہیویئر دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ہمارے پاس شروع میں جو مشین تھی اس کے اوپر یہ جو کنڈکٹر تھا یہ ہمارے پاس اسٹیٹک کنڈیشن میں تھا۔ سو جیسے ہی ہمارے پاس سوئچ کلوز ہوا اور اس میں سے کرنٹ فلو کرنا شروع کیا تو اس کرنٹ فلو کی وجہ سے جو مشین کی یہ جو ہمارے پاس موویبل پارٹ ہے یہ اسپیڈ اپ ہوا، اور اس کی اسپیڈ انکریز ہوتے ہوتے ہوئے اس پوائنٹ کے اوپر آ کر اسٹیبل ہو گئی۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر اسٹیبل ہوئی ہے کہ اب فردر اس میں سے کرنٹ فلو نہیں کر سکتا۔ سو اس کی جو ویلیو ہے ہمارے پاس وہ VB/BL ہے۔ فردر اگر ہم اس کے اوپر یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو اس کا جو ہمارے پاس کرنٹ فلو ہے وہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس جو شروع میں کرنٹ تھا وہ کیا تھا کہ زیرو تھا، بلکہ ہمارے پاس جو شروع میں کرنٹ تھا جس وقت ہم نے اس کو سوئچ آن کیا تو ہمارے پاس ایک میکسیمم کرنٹ فلو ہوا، اس میکسیمم کرنٹ کی ویلیو تھی ہمارے پاس VB/R۔ تو اس VB/R کے بعد جو ہی یہ کرنٹ فلو ہوا تو یہ ریلنگ ہمارے پاس موومنٹ میں آئی، جو ہی موومنٹ میں آئی تو اس کے اوپر وولٹیج انڈیوس ہونا شروع ہوا، جو کہ اس گراف میں شو ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر وولٹیج انڈیوس ہو رہا ہے۔ اب جیسے جیسے مشین اسپیڈ اپ ہوتی جا رہی ہے
یہ مشین کی ویلاسٹی بڑھ رہی ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس جو انڈیوسڈ وولٹیج ہے اس کی ہمارے پاس جو میگنیچیوڈ ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے. اور جیسے جیسے ہمارے پاس انڈیوسڈ وولٹیج کا میگنیچیوڈ بڑھ رہا ہے ویسے ویسے ہمارے پاس جو کرنٹ کی اماؤنٹ ہے وہ کم ہو رہی ہے. اور جیسے جیسے ہمارے پاس کرنٹ کی اماؤنٹ کم ہو رہی ہے ویسے ویسے ہی ہمارے پاس جو انڈیوسڈ وولٹیج تھی اس ریلنگ کے اوپر وہ بھی کم ہو رہی ہے. سو ایٹ دی اینڈ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو اپلائیڈ وولٹیج ہے وہ ہمارے پاس جو مشین کی رجسٹر وولٹیج ڈراپ اور انڈیوسڈ وولٹیج ہے اس کے برابر ہو جاتا ہے. اور اس پوائنٹ کے اوپر جا کے ہمارے پاس جو ان پٹ کرنٹ ہے وہ زیرو ہو گیا ہے. جب ان پٹ کرنٹ زیرو ہو گیا ہے تو ہمارے پاس جو انڈیوسڈ فورس ہے وہ زیرو ہو گئی ہے. انڈیوس فورس زیرو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو ہمارے پاس ریلنگ ہے یہ جو کنڈکٹر ہے اس ریل کے اوپر کانسٹنٹ سپیڈ کے ساتھ چل رہا ہے. اور اس پوائنٹ کے اوپر ہمارے پاس جو انڈیوسڈ وولٹیج ہے اس کی بھی ایک میکسیمم ویلیو کے جہاں پر کانسٹنٹ ہو گیا ہے. اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو اسپیڈ آف دی ریلنگ ہے وہ بھی کانسٹنٹ ہو گئی ہے. اگر ہم اس ڈسکشن کو ایک مومنٹ کے لیے یہیں پر روکیں اور اس کو ہم کوریلیٹ کریں اپنی ایکچوئل مشین کے ساتھ, جو ایکچوئل ڈی سی مشین ہوگی اس کے اندر یہ چیزیں کیا ہوگی, تو اس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو ہمارے پاس وی بی یا اپلائیڈ وولٹیج یا جو بیٹری ہے یہ بیسیکلی ہمارے پاس سورس آف پاور ہے. فار ایگزامپل گھروں میں جو ہمارے پاس کہیں پر اگر ڈی سی مشین اویلیبل ہے تو ڈی سی مشین سورس ہوگا, یا گھر میں جو بیٹری پڑی ہوئی ہے وہ ہمارے پاس یہ سورس ہوگا. اب جو ہمارے پاس رجسٹر ہے یہ رجسٹر شو کر رہا ہے کہ جو ہمارے پاس ڈی سی مشین کی وائنڈنگ ہوئی ہوئی ہے اس کی جو رجسٹنس ہے اس کو شو کر رہا ہے. اب اس کے بعد جو ہمارے پاس یہ موونگ کنڈکٹر ہے یہ بیسیکلی ہمارے پاس جو مشین کا روٹر ہے جو کہ روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو شو کر رہا ہے. اور جو ہمارے پاس یہ جو کراس لائن شو ہو رہی ہیں جس کا ہم نے کہا تھا کہ وہاں پر ایگزسٹنگ میگنیٹک فیلڈ ہے, تو یہ ہمارے پاس مشین کے اندر ایک فیلڈ ہے جس کو ہم کہیں گے کہ فیلڈ وائنڈنگ کی طرف سے فیلڈ ہے یا فلکس ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنی بھی ڈی سی مشینز ہیں ان کو آپریٹ کرنے کے لیے ہمیں دو میگنیٹک فیلڈ چاہیے ہوں گے. ایک میگنیٹک فیلڈ وہ ہوگا جو کہ جس کو ہم کہیں گے فیلڈ وائنڈنگ, جو کہ پیور ہمارے پاس ڈائریکٹڈ پاور ٹائپ چیز ہوگی یا پرماننٹ میگنیٹ ٹائپ چیز ہوگی. جبکہ دوسرا میگنیٹک فیلڈ وہ ہوگا جو اس کرنٹ فلو کی وجہ سے ہمارے پاس جنریٹ ہوگا. سو ان دونوں میگنیٹک فیلڈ کے انٹریکشن کی وجہ سے یہ بار یہاں پر اسٹریٹ موو کر رہی ہے جبکہ ایکچوئل ڈی سی مشین کے اندر یہ روٹیٹ کرے گی. سو اب ہم فردر آگے چلتے ہیں. اب اگر ہم اس ڈی سی مشین کو ایز اے موٹر دیکھنا چاہیں تو موٹر کے اوپر ہوتا کیا ہے کہ جو موٹر کی شافٹ ہے اس کے ساتھ کوئی لوڈ اٹیچ کر دیا جاتا ہے. جو لوڈ اٹیچ ہوتا ہے اور مشین جس وقت روٹیٹ کر رہی ہوتی ہے تو جو لوڈ ہے وہ مشین کو روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ اپوزٹ ڈائریکشن میں اپلائی ہوتا ہے. اگر میں اس کو اس ڈائیگرام پہ دکھانے کی کوشش کروں تو جو ہمارے پاس اگر ہم اس وقت ایف لوڈ اور ایف انڈیوس کو اگنور کر دیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت لینئر ڈی سی مشین ایک آئیڈیل کنڈیشن میں چل رہی ہے تو اس وقت یہ جو ریلنگ ہے یہ اس ڈائریکشن میں موو کر رہی ہے, اس ڈائریکشن میں موو کر رہی ہے. اور اس کے بعد انڈیوسڈ فورس ہم دیکھ چکے ہیں کہ زیرو ہو چکی ہے کیونکہ اس کے اوپر جو کرنٹ فلو ہے وہ زیرو ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک لوڈ اپلائی کرتے ہیں. جو لوڈ ہے وہ ہمیشہ ٹرائی کرتا ہے کہ مشین رک جائے. تو جس وقت مشین کو لوڈ روکنے کی کوشش کرے گا تو ہم کیا کریں گے, جو لوڈ فورس ہے وہ اس ڈائریکشن میں اپلائی ہوگی ٹورڈز لیفٹ کہ اس ریلنگ کو روکے. اب ہونا کیا ہے کہ جو ہی اس ریلنگ کے اوپر فورس اپلائی ہوگی اور یہ ریلنگ سلو ڈاؤن ہوگی تو جیسے ہی یہ ریلنگ سلو ڈاؤن ہوگی جس کی ویلاسٹی کم ہوگی تو ویلاسٹی کم ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس جو انڈیوسڈ وولٹیج ہے وہ بھی کم ہو جانا ہے, کیونکہ انڈیوسڈ وولٹیج ڈیپینڈ کر رہا ہے ویلاسٹی کے اوپر. سو جو ہی انڈیوسڈ وولٹیج کم ہوگا تو اب جو ہمارے پاس اپلائیڈ وولٹیج ہے اور یہ جو ہمارے پاس مشین کے انسائڈ وولٹیج ہے اس میں وولٹیج ڈفرینس جنریٹ ہوگا. تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس یہاں پر کرنٹ فلو کرنا شروع کر دے گا. جیسے ہی یہاں پر کرنٹ فلو کرے گا تو یہ جو ہمارے پاس کنڈکٹر ہے اس کے اندر اپنا میگنیٹک فیلڈ جنریٹ ہوگا اور پھر اس کے اوپر انڈیوسڈ فورس ہوگی جو کہ اس ڈائریکشن میں آپریٹ کرے گی. تو اب یہ مشین کیا کرے گی کہ ایک فورس ہمارے پاس انڈیوسڈ فورس ہے جو کہ رائٹ سائڈ کے اوپر جا رہی ہے اور ایک لوڈ ہے جو اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے اپوزٹ ڈائریکشن پہ.
جس پوائنٹ کے اوپر یا جس کرنٹ کے اوپر جو فورس ایگزرٹ ہو رہی ہے ہماری اس کنڈکٹر کے اوپر، اس کے اوپر لوڈ اور انڈیوسڈ فورس جب ایک دوسرے کو بیلنس کر لیں گے تو اس کانسٹنٹ سپیڈ کے اوپر یہ جو ہمارے پاس کنڈکٹر ہے یہ موو کرنا شروع کر دے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے پاس مشینز ہیں وہ کسی ایک پرٹیکولر ویلاسٹی کے اوپر یا اینگولر ویلاسٹی کے اوپر آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ سو اس پرٹیکولر ویلاسٹی کے اوپر جس وقت مشین لوڈ پک کر رہی ہے تو ہمیں جو لوڈ فورس ہے اس کو کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے ایک انڈیوسڈ فورس کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ انڈیوسڈ فورس ہمیں مل رہی ہوتی ہے کرنٹ کی فارم میں جب اس میں سے کرنٹ فلو کرتا ہے۔ سو اب ہم نے اس فنامنا کو جیسے انڈرسٹینڈ کر لیا ہے تو ہم واپس آتے ہیں اس کی گرافیکل ریپرزنٹیشن کی طرف، کہ جس وقت ہم لوڈ اپلائی کرتے ہیں تو لوڈ مشین کو سلو ڈاؤن کرتا ہے۔ جو ہی مشین سلو ڈاؤن ہوتی ہے تو جو ہمارے پاس کنڈکٹر ہے اس کے اندر جو انڈیوسڈ وولٹیج ہے وہ ڈکریز ہوتی ہے۔ جو ہی انڈیوسڈ وولٹیج ڈکریز ہوتی ہے تو ہمارے پاس جو کرنٹ فلو ہے وہ انکریز ہوتا ہے۔ جیسے ہی کرنٹ فلو انکریز ہوتا ہے تو جو انڈیوسڈ فورس ہے وہ انکریز ہوتی ہے، اور ایک پوائنٹ کے اوپر جس وقت ہمارے پاس انڈیوسڈ فورس اور جو لوڈ فورس ہیں وہ برابر ہو جاتی ہیں تو مشین اس پرٹیکولر سپیڈ پہ چلنا شروع کر دیتی ہے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ یہ جو اب مشین کی سپیڈ ہے یہ اس سپیڈ سے کم ہے جو کہ پہلے تھی۔ جس وقت مشین نو لوڈ کے اوپر چل رہی تھی اس وقت انڈیوسڈ وولٹیج زیادہ تھا اور کرنٹ فلو زیرو تھا۔ جس وقت ہم نے اس کے اوپر لوڈ اپلائی کیا تو اب کیا ہوا، انڈیوسڈ وولٹیج کم ہوا ہے تب کرنٹ فلو ہوا ہے، اور انڈیوسڈ وولٹیج ایک ہی سیکنڈ میں کم ہوتا ہے جس وقت مشین کی جو سپیڈ ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ سو اس طرح سے ہمارے پاس کیا ہوگا کہ مشین ایک لوور سپیڈ کے اوپر آپریٹ کر رہی ہوگی، اب اس میں سے کرنٹ بھی فلو کر رہا ہوگا اور یہ مشین انڈیوسڈ فورس بھی اس کے اوپر ہوگی۔ سو اگر ہم اس کو گرافیکلی دیکھنا چاہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انیشیلی ہمارے پاس مشین اس سپیڈ کے اوپر چل رہی تھی، جس مشین کو ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس وی بی اوور بی ایل کی سپیڈ کے اوپر مشین آپریٹ کر رہی تھی وداؤٹ اینی انڈیوسڈ فورس۔ تو اب جس وقت اس کے اوپر لوڈ اپلائی ہوا ہے تو اس مشین کی جو سپیڈ ہے وہ ڈراپ ہوئی ہے۔ سو یہ سپیڈ ڈراپ ہونے کی وجہ سے مشین کے اندر جو کرنٹ ہے وہ انکریز ہونا شروع ہوا ہے۔ جب یہ کرنٹ ہمارے پاس انکریز ہونا، جو سپیڈ ہے اس ڈراپ کی وجہ سے ہمارے پاس انڈیوسڈ وولٹیج ڈراپ ہوئی ہے۔ انڈیوسڈ وولٹیج ڈراپ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوا ہے، جو کرنٹ ہے وہ انکریز ہونا شروع ہوا ہے، اور جس وقت کرنٹ انکریز ہونا شروع ہوا ہے تو ہمارے پاس جو انڈیوسڈ فورس ہے وہ بھی بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ سو جس پوائنٹ کے اوپر ہمارے پاس انڈیوسڈ فورس بائی دی موٹر برابر ہو جاتی ہے اپلائیڈ فورس بائی دی لوڈ، تو اس سپیڈ کے اوپر مشین کانسٹنٹ سپیڈ کے اوپر آپریٹ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس مشین کا کیس ہے ایز اے موٹر، کہ جب اس کی شافٹ کے اوپر ہم لوڈ اپلائی کرتے ہیں تو وہ شافٹ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، مشین اپنی فورس انڈیوس کرتی ہے، تو جس پوائنٹ کے اوپر یہ دونوں فورسز ایک دوسرے کو کاؤنٹر بیلنس کرتی ہیں اس پوائنٹ کے اوپر مشین آ کے ایز اے موٹر ایکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب اس کے بعد ہم ایک اور کیس کی طرف آتے ہیں کہ جس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مشین ہے اس کو ایز اے جنریٹر اگر ایکٹ کروانا تو کیسے کریں گے۔ اب سے فار ایگزامپل کہ کوئی اور چیز آ گئی ہے، کوئی ایسی فورس ہے جس نے جو کہ جو ڈائریکشن آف موشن آف دس موٹر ہے اسی ڈائریکشن کے اوپر ہم نے اس کے اوپر فورس اپلائی کر دی ہے، یعنی کہ ہمارے پاس مشین آلریڈی اس ڈائریکشن میں موو کر رہی ہے۔ تو جیسے ہی ہم نے کوئی ایک ایکسٹرنل فورس جیسے بھی اپلائی ہوئی ہے اس کو فی الحال ہم ڈسکس نہیں کرتے، کوئی ایک فورس اپلائی ہوئی ہے کہ جس وقت اس کے اوپر ایک فورس اپلائی ہوگی اس ڈائریکشن کے اندر تو ڈیفینیٹلی اس کی جو سپیڈ ہے وہ انکریز ہوگی۔ اچھا، اس سپیڈ سے انکریز ہونے سے پہلے کیا ہے کہ اس کا جو انڈیوسڈ وولٹیج ہے اس نے کاؤنٹر بیلنس کیا ہوا ہے اور کرنٹ فلو زیرو کیا ہوا ہے۔ اب جو ہی اس ڈائریکشن میں فورس اپلائی ہوگی تو یہ جو انڈیوسڈ وولٹیج ہے یہ انکریز ہوگی۔ اب جس وقت یہ وولٹیج انکریز ہوگی تو اب اس پارٹ کا جو وولٹیج ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے، اور جو سورس ہے یا ہمارے پاس جو بیٹری ہے اس کا جو وولٹیج ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ اب جس وقت یہ کم ہو گیا ہے تو اب کیا فینامنا آ کر ہوگا کہ جو کرنٹ فلو ہے وہ اپنی ڈائریکشن ریورس کرے گا، کیونکہ پہلے ہمارے پاس شروع میں کرنٹ اس ڈائریکشن میں موو کیا تھا کیونکہ یہاں پر وولٹیج کم تھا۔ اب اس کیس کے اندر یہاں پر وولٹیج زیادہ ہو گیا ہے تو کرنٹ فلو کیا ہو جائے گا، ریورس ہو جائے گا۔
اب جو ہی کرنٹ فلو ریورس ہوگا تو ہمارے پاس ایک فورس ایگزرٹ ہوگی اس کنڈکٹر کے اوپر جو کہ اب اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوگی، کیونکہ کرنٹ نے اپنی ڈائریکشن ریورس کر لی ہے. تو کرنٹ کی ڈائریکشن کی ریورسل کی وجہ سے جو ہمارے پاس انڈیوسڈ فورس ہے وہ اب اس ڈائریکشن میں موو کر رہی ہے. سو انڈیوسڈ فورس ہمارے پاس لیفٹ ڈائریکشن میں ایکٹ کر رہی ہے، جو اپلائیڈ فورس ہے وہ رائٹ ڈائریکشن میں ایکٹ کر رہی ہے. سو یہ فورس انکریز ہوتی جائے گی انڈیوسڈ فورس انٹل کہ جو ہمارے پاس اپلائیڈ فورس ہے اس کے برابر ہو جائے. اب جس پوائنٹ کے اوپر ہمارے پاس انڈیوسڈ فورس اپلائیڈ فورس کے برابر ہو جائے گی، اس پوائنٹ کے اوپر جو ہمارے پاس یہ کنڈکٹر ہے اس کی موشن کانسٹنٹ ہو جائے گی. سو اس کانسٹنٹ ویلاسٹی کے ساتھ یہ آپریٹ کر رہے ہوگی. اب یہ جو ویلاسٹی ہے اس کی وہ یہ اس ویلاسٹی سے زیادہ ہوگی جو کہ نو لوڈ کیس کے اندر جس اسپیڈ کے اوپر یہ جو ہمارے پاس کنڈکٹر ہے یہ موو کر رہا تھا. سو اب اس جنریٹر کی اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارے پاس اپلائیڈ فورس ہے اس کی ڈائریکشن ریورس ہے، کیونکہ موٹر کے کیس کے اندر اپلائیڈ فورس اس ڈائریکشن میں تھی یا لوڈ فورس اس ڈائریکشن میں تھی اور انڈیوسڈ فورس اس ڈائریکشن میں تھی. لیکن جو جنریٹر ہے اس کیس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو انڈیوس فورس اور اپلائیڈ فورسز ہیں انہوں نے اپنی ڈائریکشن ریورس کر لی ہے. ایک اور چیز اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس کرنٹ فلو کی ڈائریکشن ہے وہ بھی ریورس ہو گئی ہے جس وقت مشین ایز اے جنریٹر ایکٹ کرنا شروع کیا ہے. لیکن اگر ہم اس مشین کے ٹرمینل وولٹیج کو دیکھیں جو کہ اس پوائنٹ اور اس پوائنٹ کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو پہلے بھی یہاں پر پازیٹیو تھا اور یہاں پر نیگیٹو تھا، اب بھی یہاں پر پازیٹیو اور یہاں پر نیگیٹو ہے. سو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس وقت مشین ایز اے موٹر ایکٹ کرتی ہے یا ایز اے جنریٹر ایکٹ کرتی ہے تو ہمارے پاس دونوں کیسز کے اندر جو ٹرمینل وولٹیج کی ڈائریکشن ہے وہ سیم رہتی ہے، لیکن جو کرنٹ فلو کی ڈائریکشن ہے وہ ریورس ہو جاتی ہے. اسی طرح سے جو ہمارے پاس انڈیوسڈ فورس اور اپلائیڈ فورسز ہیں وہ بھی اپنی ڈائریکشنز کو ریورس کر لیتے ہیں. سو یہ ایک کمپیریزن ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مشین جس وقت ایز اے موٹر ایکٹ کرتی ہے یا ایز اے جنریٹر ایکٹ کرتی ہے تو کیسے بیہیو کرتی ہے. ایک اور چیز بھی ہم نے دیکھی ہے کہ اس مشین کی فزیکل کنسٹرکشن میں کوئی فرق نہیں آیا، چاہے ایز اے موٹر ایکٹ کر رہی تھی یا ایز اے جنریٹر ایکٹ کر رہی ہے. سو اٹ مینز کہ جو ہمارے پاس مشین ہے اس کو ہم ایز اے موٹر بھی ایکٹ کروا سکتے ہیں، ایز اے جنریٹر بھی ایکٹ کرا سکتے ہیں. تو جو جنریٹر اور جو موٹر ہے ان دونوں کی جو کنسٹرکشن ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. یا کہہ لیں کہ ایک ہی مشین ہے جس کو ہم ایز اے موٹر بھی ایکٹ کروا سکتے ہیں اور اس کو ہم ایز اے جنریٹر بھی ایکٹ کرا سکتے ہیں. سو اس وجہ سے ہم جنرلی جس وقت ہم مشینز کو ڈسکس کریں گے تو ہم اس کو نیم دیں گے کہ یہ ایک مشین ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو موٹر کہیں تو وہ ایک پرٹیکولر کیس ہے کہ اس نے ایز اے موٹر ہی ایکٹ کرنا ہے، اور جس وقت ہم اس کو جنریٹر کہیں تو وہ ایک پرٹیکولر کیس ہے کہ اس نے ایز اے جنریٹر ہی ایکٹ کرنا ہے. لیکن جس وقت ہم اس کو مشین کہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمارے پاس جنرل کنسٹرکشن ہے. اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اس کو ایز اے موٹر ایکٹ کروائیں یا اس کو ایز اے جنریٹر ایکٹ کروائیں. اب ہم ایک اور اس جو ہمارے پاس مشینز ہیں ڈی سی مشین، اس کے ایک اور پرابلم کی طرف آتے ہیں کہ جو اس کے اندر ایک سگنیفیکنٹ پرابلم آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جس وقت اس مشین کو سٹارٹ کیا جاتا ہے تو سٹارٹنگ کے وقت یہ جو مشین ہے یہ ہائی کرنٹ ڈرا کرتی ہے. اب اس پرابلم کو اگر دیکھیں تو ہم نے ٹرانسفارمر کے اندر بھی یہ پرابلم ڈسکس کیا تھا کہ جس وقت ٹرانسفارمر کو ہم سوئچ آن کرتے ہیں تو ٹرانسفارمر ایک ہائی سٹارٹنگ کرنٹ لیتا ہے جس کو کہ ہم نے ان رش کرنٹ کہا تھا. اور اس کیس کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو جس وقت ہم مشین کو سوئچ آن کرتے ہیں تو جو ہی ہم یہ سوئچ کلوز کرتے ہیں تو یہ مشین ایک کرنٹ فلو کراتی ہے. اور کیونکہ جسٹ ایٹ دی مومنٹ آف سوئچنگ آن جو ہمارے پاس انڈیوسڈ وولٹیج ہے اس پوائنٹ کے اوپر یہ ہمارے پاس زیرو ہے. سو جسٹ دیر از اے پوزیشن آف فائنڈنگ ریزسٹینس، اور جو مشین کی وائننگ ریزسٹینس ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جس مومنٹ کے اوپر ہم مشین کو سٹارٹ کرتے ہیں جسٹ سوئچ آن تو اس وقت مشین کے اندر ایک بہت ہائی سٹارٹنگ کرنٹ فلو کرتا ہے. ایک ایگزامپل کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو سپوز کہ ہمارے پاس ایک اپلائیڈ وولٹیج ہے 250 وولٹس اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس مشین کی جو وائننگ کی ریزسٹینس ہے وہ صرف 0.1 اوہم ہے. سو اس کیس کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ جس وقت ہم اس مشین کا سوئچ آن کریں گے تو اس میں سے جو کرنٹ فلو کرے گا وہ 2500 ایمپیئر کرنٹ ہوگا.
دیر از ویری ہیوج اماؤنٹ آف کرنٹ. مشین اتنے کرنٹ کے لیے ڈیزائن نہیں ہوتی. سو یہ ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جس وقت مشین کو سوئچ آن کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہائی کرنٹس فلو کرتے ہیں. اگر آپ اس کو تھارولی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو انڈیوسڈ وولٹیج ہے یہ ہمارے پاس جو کرنٹ ہے یہ انڈیوسڈ وولٹیج شروع میں 0 ہے. اب اگر آپ ریکال کریں تو جس وقت ہم لوگوں نے ایک مشینز کی پاور کی بات کی تھی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جو مشین کی پاور ہے، ایک تو ہم نے میکینیکل پاور کی بات کی تھی، دیٹ واز P = ٹا اومیگا، اور ایک دوسری بات ہم نے کی تھی کہ جو مشین کی پاور ہے وہ P = E/I تھا، اور E ہمارے پاس کیا تھی؟ انڈیوسڈ وولٹیج. تو مشین کیا کرتی ہے کہ انٹرنلی وولٹیج انڈیوس کرتی ہے یہاں پر، اور یہ جو انڈیوسڈ وولٹیج ہے یہ بیسیکلی اس کرنٹ کو لمٹائز کرتا ہے یا منیمائز کرتا ہے، اور اس کرنٹ اور انڈیوسڈ وولٹیج کی جو پروڈکٹ ہے وہ ہمارے پاس مشین کی آؤٹ پٹ پاور کے طور پر اپیئر ہوتی ہے. سو جیسے ہی مشین سوئچ آن ہوتی ہے کیونکہ اس کی ویلاسٹی 0 ہوتی ہے، سو انڈیوسڈ وولٹیج 0 ہوتا ہے اور یہاں پر ہائی کرنٹ فلو کر رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی مشین کے اندر کرنٹ فلو کرنا شروع کرتا ہے تو یہ جو ہمارے پاس پارٹ ہے یہ موو کرنا شروع کرتا ہے. اس پارٹ کی موومنٹ کی وجہ سے ہمارے پاس اس کے اندر انڈیوسڈ وولٹیج اپیئر ہوتا ہے، اور وہ جو انڈیوسڈ وولٹیج ہے وہ پھر اس کرنٹ کو لمٹ کرتا ہے. اور جیسا کہ ہم نے یہاں پر دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو کرنٹ ہے وہ ہمارے پاس لمٹ ہو کے منیمم پہ آ جاتا ہے. سو اس طرح سے ہمارے پاس جو مشین ہے یہ مشین بھی ہمارے پاس سٹارٹنگ کے اوپر ویری ہائی کرنٹ ڈرا کرتی ہے. سو یہ بھی ایک فینامنا ہے. جب مشینز کی بات ہم کرتے ہیں تو مشینز کے اندر سٹارٹنگ پوائنٹ کے اوپر انڈیوسڈ وولٹیج نہیں ہوتی، تو اس انڈیوسڈ وولٹیج کے نہ ہونے کی وجہ سے ہائی کرنٹ موو کرتے ہیں، اور اس ہائی کرنٹ کو ہم ان رش کرنٹ مشین کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی ہمارے پاس الیکٹریکل مشینز ہیں ان کو سٹارٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ میکنزمز اڈاپٹ کیے جاتے ہیں تاکہ یہ جو سٹارٹنگ کرنٹ ہے اس کو لمٹ کیا جائے. جو ڈی سی مشینز کے اندر موسٹ سمپلیسٹ وے ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر سٹارٹنگ رجسٹر ایڈ کیا جاتا ہے کہ جس وقت سوئچ آن کرتے یہاں پر ایک ایکسٹرنل رجسٹر جو ایک لارج اماؤنٹ کا ہوتا ہے اس کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے تاکہ شروع میں جو کرنٹ ہے وہ لمٹائز ہو سکے. اور جیسے ہی مشین اسپیڈ اپ ہوتی ہے تو اس رجسٹر کو اس سرکٹ میں سے آؤٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ یہ رجسٹر ہے وہ پاور لاس دے رہا ہے. اگر اس کو کنٹینیوسلی اس سرکٹ کے اندر انوالو رکھا جائے تو ایک لارج اماؤنٹ آف پاور یہاں پر ڈیسیپیٹ ہوتی رہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو رجسٹر یہاں پر ایکسٹرا لگاتے ہیں اس کو ریموو کر دیتے ہیں، اور جس وقت مشین آپریٹ کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت صرف مشین کی جو رجسٹر وولٹیج ڈراپ ہے وہ ہوتا ہے، اور مشین کا جو انڈیوسڈ وولٹیج ڈراپ ہے وہ ہوتا ہے. جو رجسٹر وولٹیج ڈراپ ہے یہ بیسیکلی پاور لاسز ہیں. تو جب بھی مشین بنائی جاتی ہے تو اس کے اندر کوشش کیا جاتا ہے کہ یہ جو ریزسٹنس ہے یہ منیمم ہو تاکہ پاور لاسز منیمم ہو. جبکہ جو انڈیوسڈ وولٹیج ہے یہ پاور لاس نہیں ہے بلکہ انڈیوسڈ وولٹیج اور جو کرنٹ کی پروڈکٹ ہے وہ ہمارے پاس آؤٹ پٹ پاور آف دی مشین کی فارم میں شو ہوتی ہے، آؤٹ پٹ پاور یا انڈیوس پاور جو کہ لاسز کے بعد آؤٹ پٹ کے اوپر آتی ہے. سو یہ ہمارے پاس آج کا لیکچر تھا جس کے اندر ہم لوگوں نے انڈرسٹینڈ کیا کہ ہمارے پاس ایک جو سمپل ڈی سی مشین ہے وہ کس طرح سے کام کرتی ہے. اس مشین کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس 2 میگنیٹک فیلڈ بنے. ایک میگنیٹک فیلڈ وہ تھا جو آلریڈی وہاں پر اویلیبل تھا، اور ایک میگنیٹک فیلڈ وہ تھا جو کہ کرنٹ فلو کی وجہ سے اپیئر ہوا. اس چیز کو ہم فیوچر میں جس وقت مشین کو ڈسکس کریں گے تو ہم ایک کو ہم فیلڈ وائنڈنگ کہیں گے اور ایک کو ہم آرمیچر وائنڈنگ کہیں گے. جو فیلڈ وائنڈنگ ہے وہ اس کو ہم اس فلکس کے ساتھ ریپلیس کریں گے جو کہ آلریڈی ہمارے پاس یہاں پر موجود تھا، اور جو آرمیچر ہمارے پاس فلکس ہوگا یا آرمیچر جو ہمارے پاس میگنیٹک فیلڈ جنریٹ ہوگا وہ ہم کرنٹ فلو کے ساتھ جو جنریٹ کروا رہے تھے اس کو ہم نام دیں گے. ان چیزوں کو ہم کلیئرلی ایلابوریٹ کریں گے کیونکہ اس پوائنٹ کے اوپر آرمیچر اور فیلڈ کا جو کنسیپٹ ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کنفیوزنگ ہوگا. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس جو سیم مشین ہے اس کو ہم ایز اے موٹر بھی ایکٹ کر سکتے ہیں اور ایز اے جنریٹر بھی ایکٹ کرا سکتے ہیں. وہ ہمارے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں. یہ چیزیں بھی فیوچر میں جس وقت ہم ڈی سی موٹرز اور ڈی سی جنریٹرز کو الگ الگ ڈسکس کریں گے تو کلیئرلی آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے. اور اس کے بعد ہم نے ایک اور جو مین ایشو ہے ڈی سی مشینز کا وہ ہم نے ڈسکس کیا کہ جو انرش کرنٹ ہے وہ کیوں اکر ہوتا ہے اور اس کو لمٹ کرنے کا جو ہمارے پاس سمپلیفائڈ وے ہے وہ کیا ہے.